ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں دو گروہ سامنے آ رہے ہیں، کچھ اسے ذاکر نائک کہہ رہے ہیں اور کچھ اسے ذاکر نالائک کہہ رہے ہیں۔ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے؟ آپ اس کا اندازہ کریں، جو ذاکر نائک صاحب کو ذاکر نالائک لکھ رہے ہیں اور اس کی وجوہات یہ بیان کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر مٹی ہو چکے ہیں اور آپ کے حیات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ایسے ہی مختلف پوسٹیں جو ہے نا وہ گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور یزید کو شہزادہ کہنے والے ہیں، گستاخ رسول ہیں، گستاخ اہل بیت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ دیوبندی، وہابی، پلمبری، یہ سارے ٹولے جو ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اصل میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ذاکر نالائک کا ہے۔ میرے خیال میں آپ ڈاکٹر صاحب کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ شبہات آپ کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت دنیا کے اندر جتنا اسلام کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی سینکڑوں نہیں ہزاروں، میرے خیال میں شاید لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ کریں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ایک آدمی کو مسلمان کرنا، ایک آدمی کو مسلمان کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کوئی ایک شخص مسلمان بھی نہیں بلکہ راہ راست پہ آ گیا، ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا تھا اب نماز پڑھنے والا بن گیا، جو روزے نہیں رکھتا تھا اب روزے رکھنے والا بن گیا، جو تہجد نہیں پڑھتا تھا اب تہجد پڑھنے والا بن گیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا زکوٰۃ دینے والا بن گیا، یعنی ایک شخص جو راہ راست پہ آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری نجات کے لیے ایک بندہ کافی ہے۔ جو اکیلا شخص ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہو، بلکہ ان کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہو، آپ خود اندازہ کریں اس کے بارے میں آپ یہ کیسے فتوے لگا سکتے ہیں کہ وہ ذاکر نالائق ہے؟ اس سے بڑی لائقی، قابلیتی اور کیا ہو سکتی ہے یار خدا را، میں تمام فرقوں سے یا تمام ان لوگوں سے جو ذاکر نائک صاحب کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے علم اختلاف رہتا ہے، صرف ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا علم اختلاف نہیں ہے بالکل ہر مسلک والوں کو ہے، ہر مسلک آپس میں اختلاف نہیں ہے کیا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر کے اور ایک دوسرے کو گستاخی کا ٹائٹل دے کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے اور ان پر پتہ نہیں کیا سے کیا فتوے لگا دیں گے؟ تو پھر مسلمان کون سے ہوں گے؟ پھر مسلمان کون ہوں گے؟ جو گستاخ ہے وہ نبی کا امت ہی نہیں ہے، جو ہم بڑے آرام سے تو گستاخی کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور ہم ڈاکٹر صاحب کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے وطن عزیز پاکستان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان کی، مال کی، عزت ابرو کی اور ہر طرف سے ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔